الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نصف شعبان المعظم یعنی کہ 15ویں شعبان المعظم کی رات کو عبادت کرنا مستحب ہے۔ احادیث سے ثابت ہے، اس پر صحیح احادیث بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، اور محدثین کا عمل بھی ہے، سلف صالحین کا عمل بھی ہے۔ کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور اس کو بدعت کہتے ہیں، یعنی نفلی عبادت کو بدعت کہنا، گمراہی کہنا، گناہ کہنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ اہل حدیث حضرات اس پر بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، بدعت کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو حدیث سے اور سلف صالحین کے معمول سے، محدثین کے عمل سے اور خود اہل حدیث کے علماء سے یہ ثابت کر کے دوں گا کہ یہ رات فضیلت والی رات ہے اور اس میں عبادت کرنا مستحب ہے، فرض واجب نہیں، مستحب ہے۔ سب سے پہلے آئیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف۔ صحیح ابن حبان میں حدیث ہے 5665۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے اور حسن بھی کہا ہے۔ شیخ البانی کی کتاب اصلاح المساجد حدیث نمبر 99 میں انہوں نے کہا کہ یہ صحیح حدیث ہے، اور صحیح ترغیب میں کہا کہ یہ حسن صحیح ہے۔ شعیب ارنوت ایک محدث ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے، حسن ہے۔ اس پر جو اعتراض کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مکحول اس میں راوی ہے، اس نے مالک بن خامر سے کوئی ملاقات نہیں کی، حالانکہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے الاصابہ میں رقم نمبر 7717 پہ، اور تہذیب التہذیب میں لکھا ہے، امام ذہبی نے الکاشف میں لکھا ہے رقم نمبر 5227 کہ مکحول مالک بن خامر کا شاگرد ہے۔ تو شاگرد کی ملاقات اگر استاد سے نہیں تو پھر وہ شاگرد کیسے ہوا؟ تو یہ اعتراض تھا جس کا جو جواب خود محدثین نے دیا ہے۔ دوسری روایت ہے ابن ماجہ میں 1390، جس کو بڑے بڑے محدثین نے صحیح کہا ہے، کسی نے حسن بھی کہا ہے، کہ بڑے محدث محمد صبیح بن حسن حلاق، یہ بیروت سے کتاب چھپی ہے، اس میں بھی اس کو جو ہے وہ محدث کہہ رہے ہیں کہ یہ حسن روایت ہے۔ اور حدیث کیا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی بخشش فرماتا ہے۔ اس کو البانی نے بھی حسن کہا ہے اور دیگر محدثین نے بھی حسن کہا ہے۔ ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے، بس اپنے تمام بندوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے دو کے، کینہ پرور، دوسرا جو خودکشی کرنے والا ہے۔ شیخ البانی نے اس کو سلسلہ احادیث صحیحہ میں صحیح کہا ہے، 1144 1144 حدیث صحیح سلسلہ احادیث صحیحہ میں، کہ یہ صحیح روایت ہے۔ جو 15ویں شعبان کو جو عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرماتا ہے، اور اس میں کینہ پرور اور جو خودکشی کرنے والا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس روایت کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ ابن حجر عسقلانی الاعمالی کتاب کا نام ہے اور حدیث نمبر 107۔ تو یہ روایت بتاتی ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے، صحیح روایت بھی، حسن بھی، اور بہت ساری روایات جو ہے وہ ضعیف بھی ہیں جس میں اس کی فضیلت ہے۔ ضعیف روایات جو ہے وہ فضائل میں لی جاتی ہیں، محدثین کا اس پر اجماع ہے، تو اس پر لڑنا اور جھگڑنا اور اس کو بدعتی کہنا یہ بہت بڑی زیادتی والی بات ہے، اور مسلمانوں کو نماز سے روکنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ آگے حدیث ہے جس کو شیخ البانی نے کہا کہ یہ صحیح روایت ہے، الجامع الصغیر کی روایت ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 385 پہ ہے۔ سارا جو یہ میں بتا رہا ہوں اس پر میری تحقیق ہے، اور جو میں نے PhD کی ہے اس مقالے میں ایک فصل اسی پر ہے۔ جس بھائی کو یہ پوری تحقیق چاہیے وہ اس نمبر پر رابطہ کریں، میں آپ پوری فصل اور حدیث کا نمبر پوری تفصیل سے لکھا ہوا ہے، اور کس جلد پر ہے، اور وہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ صحیح روایت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بس وہ مومنوں کی بخشش فرماتا ہے اور کافروں کو مہلت دیتا ہے، اور کینہ رکھنے والوں کو ان کے کینہ کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ کینہ کو چھوڑ دیں۔ تو شیخ البانی نے کتاب ان کی ظلال الجنہ اس میں کہا ہے کہ حدیث صحیح ہے، اور الترغیب والترہیب میں انہوں نے کہا یہ حدیث کیا ہے،
صحیح ہے۔ تو صحیح روایت بھی ہے، حسن بھی ہے، اور اس کے علاوہ ضعیف روایات بھی موجود ہیں۔ اب آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس پر سلف صالحین کا عمل رہا ہے۔ امام مکحول رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں وہ اس پر عمل کرتے رہے ہیں، اس رات کو وہ عبادت کرتے تھے۔ شیخ زبیر زئی صاحب ان کا رسالہ ہے، رسالہ نمبر 5 اور صفحہ نمبر 9 پہ لکھتے ہیں کہ مکحول فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ زمین والوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے، پھر کافر اور ایک دوسرے سے دشمنی رکھنے والوں کے سوا سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ تو شیخ زبیر کہتے ہیں کہ یہ روایت حسن ہے لیکن حدیث نہیں ہے، اور یہ امام مکحول کا قول ہے، تو اس کی سندیں دوسری جگہ پائی جاتی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ امام مکحول کا قول، اگر امام مکحول کا قول بھی ہے تو شیخ زبیر نے اپنی کتابوں میں بار بار لکھا ہے کہ جب سلف صالحین کسی کام کو کریں تو وہ کام حسن ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، ناجائز اور بدعت نہیں ہوتا۔ لیکن دوغلی پالیسی، تضاد بیانی شیخ زبیر میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ شیخ زبیر سے پوچھا گیا کہ ایک دعا آتی ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ سے، وہ دعا مانگتے ہیں الحمدللہ الذی سکان عذباً فراتن برحمتی ولم یجعلہ ملحن اجاجن بذنوبنا۔ وہ یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں میٹھے پانی سے نوازا اور ہماری گناہوں کی وجہ سے پانی نمکین نہیں ہوا۔ تو یہ دعا پڑھنا کیسا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں پانی پینے کے بعد یہ مذکورہ دعا پڑھنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، لہذا پانی پینے کے بعد آثار سلف صالحین کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھنا جائز ہے کہ امام حسن بصری یہ پڑھتے تھے۔ اگرچہ نبی علیہ السلام سے یہ روایت منقول نہیں ہے، لیکن ایک تابعی پڑھتا ہے، امام حسن بصری پڑھتے ہیں، تو اس دعا کو پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور اوپر خود لکھ رہے ہیں کہ مکحول یہ کام کرتے تھے، مکحول تک یہ بات صحیح ہے، تو اب کیوں نہیں مانتے؟ عبادات میں بدعت، یہ عرب ایک شیخ ہے، اس کی کتاب، اس کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے، شیخ زبیر زئی نے، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ جناب یہ بدعت ہے، 15ویں شعبان کیا بدعت ہے۔ اور دوسری اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس میں اس میں یہ ہو کہ جناب اتنے نفل پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، اتنے پڑھیں گے تو ثواب ہوگا۔ بات یہ ہے کہ یہ دھوکہ ہے آپ دے رہے ہیں، صرف عبادت کرنا ثواب ہے، باقی کوئی 100 پڑھ لے، کوئی 200 پڑھ لے۔ آگے میں آپ کو امام فاقہی کا عمل بتاتا ہوں، وہ کیا کرتے تھے اور دوسرے محدثین کیا کہتے ہیں۔ اس رات میں جتنا آپ چاہیں 100 نفل پڑھ لیں، 50 پڑھ لیں، مقصد یہ ہے عبادت کرنا، عبادت سے روکنا گناہ ہے۔ آپ اگر عبادت کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب آپ کسی کو روکتے ہیں تو یہ گناہ ہے۔ اصل میں بدعت یہ ہے۔ تو ایک میں نے آپ کو ان کا تضاد بتا دیا شیخ زبیر کا، چونکہ میرا جو یہ تحقیقی کام ہے، یہ مقالہ ہے، شیخ زبیر کی انہی باتوں پر ہے۔ معمول بہ احادیث پر حافظ زبیر علی زئی کے اعتراضات کا تنقیدی جائزہ، یہ میرے PhD کا کیا ہے؟ مقالہ ہے۔ اچھا، عبادات میں بدعات جو میں نے کتاب آپ کو بتائی، شیخ زبیر نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں بھی انہوں نے 2 نمبریاں کی ہیں۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس رات کے بارے میں لکھا ہے کہ اس میں حدیث ضعیف بھی ہیں، حسن بھی ہیں، تو انہوں نے ایک اس حصے کو کاٹ کے اس کتاب میں شائع کر دیا، لیکن ان کی کتاب میں پوری تفصیل ہے۔ آخر میں وہ دعائیں بتاتے ہیں کہ یہ دعائیں آپ اس رات کو پڑھیں، اور اپنا معمول بتاتے ہیں کہ اس رات کو عبادت کرنا، یعنی اپنا جو رائے ہے، اپنی جو ترجیح ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس رات میں دعائیں کرنا، عبادت کرنا مستحب ہے۔ وہ بات انہوں نے کیا کر دی؟ چھوڑ دی، جو اس میں پوری تحقیق ہے۔ اچھا، شیخ زبیر اپنی کتاب عبادات میں بدعات، یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے ایک عرب شیخ کی کتاب کا، تو اس کے صفحہ نمبر 17 پہ لکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بدعت کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ کتاب کا نام انہوں نے لکھا ہے عبادات میں بدعات۔ کہتے ہیں بدعت یہ ہے ہر ایسا عمل یا عقیدہ جس پر قرآن و حدیث اور اجماع سے دلیل نہ ہو، یہ بدعت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ چونکہ اسلام کا بہترین اور سنہری دور خیر القرون کا دور ہے، لہٰذا بعض علماء نے یہ تصریح کی ہے کہ خیر القرون میں اس کا وجود نہ ہو، یعنی 300 سال کے اندر اگر اس کا وجود ہے وہ اچھا عمل ہے، اگر اس کا وجود نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ برا ہے۔ اور خیر القرون میں حضرت امام بخاری کا بھی دور آتا ہے، امام مسلم کا بھی دور آتا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم کے ہم اثر ہیں علامہ فاقہی، ان کی کتاب ہے اخبار مکہ، نام امام محمد بن اسحاق فاقی، المتوفیٰ 272۔ اخبار مکہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس وقت مکے کے حالات کیسے تھے، مکے کے لوگ اس 15 شعبان کو
کیسے دیکھتے تھے اور کیا عمل کرتے تھے۔ اسی کتاب اخبار مکہ میں جلد 3 صفحہ نمبر 64 پہ لکھتے ہیں کہ مرد اور عورتوں کی اکثریت اس رات کو مسجد آتی، پس وہ نماز پڑھتے، طواف کعبہ کرتے اور اپنی رات کو زندہ کرتے، یا اس رات کو زندہ کرتے، صبح تک تلاوت قرآن کے ساتھ گزارتے، حرم مسجد میں رہتے، حتیٰ کہ قرآن پاک مکمل کرتے، پوری رات تلاوت کرتے رہتے، قرآن پاک مکمل کرتے۔ اگلے دن وہ روزہ رکھتے اور 100 رکعت نفل پڑھتے، یعنی مختلف عمل انہوں نے بتائے، اور ہر رکعت میں فاتحہ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے۔ یہ اپنی مرضی، آپ جتنا چاہے پڑھیں، یہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن وہ یہ عمل کرتے تھے۔ اور وہاں سے زمزم سے پانی لے جاتے، جو بیمار ہوتے تو ان کو جا کے پلاتے۔ یہ مکی والوں کا عمل تھا، معمول تھا کہ مکی والے یہ عمل کرتے تھے کہ اس رات کو جاگتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ آگے چلیے، ابن عساکر بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے سیرت نگار ہیں، اور ان کی کتاب ہے تاریخ دمشق، جس کی 80 جلدیں ہیں، دنیا کی سب سے بڑی کتاب۔ اس کتاب کے مصنف ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول کیا تھا؟ ان کا بیٹا کہتا ہے کہ آپ عیدوں کی راتوں کو بھی جاگتے تھے اور نصف شعبان کو بھی آپ کیا کرتے جاگتے تھے، ہر جمعے کو قرآن پاک مکمل کرتے تھے، جمعے سے جمعے تک قرآن پاک مکمل کرتے تھے، اور 15 شعبان کو خالی بیٹھتے نہیں تھے گھر میں بلکہ عبادت کرتے تھے۔ اتنے بڑے محدث، یہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا۔ امام ذہبی نے لکھا ہے جلد 12 صفحہ نمبر 672، یہ بڑے محدث ہے۔ ایک اور محدث ہے جو اس رات کو بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، محدث کا نام ہے ابن قدامہ، مشہور ہے محمد بن احمد قدامہ، المتوفی 607 ہجری۔ وہ اس رات کو جاگتے تھے، لوگوں کو بھی ترغیب دیتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے 15 شعبان کو، اور 100 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ذہبی نے لکھا ہے سیر اعلام النبلاء جلد 16 صفحہ نمبر 64 پہ۔ اب آئیے، اہل حدیث کے جتنے بڑے علماء ہیں وہ اس رات کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ 3 کا میں آپ کو بتاتا ہوں ذکر۔ ابن تیمیہ بہت بڑے ان کے امام ہیں، شیخ ابن تیمیہ، وہ اپنے فتاوی مجموع الفتاوی جلد 23 صفحہ نمبر 56 پہ لکھتے ہیں، جب کوئی آدمی نصف شعبان کی رات تنہا یا خاص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جیسا کہ اسلاف میں سے ایک گروہ کرتا تھا، تو وہ اچھا ہے، یعنی اچھا، بدعت نہیں ہے، وہ اچھا ہے۔ اور آگے ایک اور کتاب ان کی اقتداء صراط مستقیم صفحہ نمبر 274 پہ لکھتے ہیں کہ اس رات کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ روایات جو ضعیف ہیں، بعض کہتے ہیں صحیح ہے، لیکن اجماع یہ ہے کہ اس پر معمول ہے اور صحیح روایات بھی موجود ہیں، تو اس پر عمل کرنے والا اچھا عمل کر رہا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن تیمیہ۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، ان سے اس رات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، ثناء اللہ، یہ فتاوی ثنائیہ جلد 1 صفحہ نمبر 656 پہ، کہ اس رات کے متعلق ضعیف روایتیں ہیں، اس دن کوئی کار خیر کرنا بدعت نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ان کے نزدیک کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ضعیف ہیں لیکن عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک اور ان کے محدث ہیں عبد الرحمن مبارک پوری، اہل حدیث کے، تحفۃ الاحوذی، ترمذی کی انہوں نے شرح کی ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 367 پہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اس شعبان کی رات کا، تو اس پر بہت ساری روایات ہیں، وہ روایت ان پر حجت ہیں، ان انکاریوں پر حجت ہیں کہ یہ اس رات عمل کرنا مفید ہے، کار ثواب ہے، اچھا عمل ہے۔ تو علماء اہل حدیث بھی اس رات کو مفید اور مستحب سمجھتے ہیں، تو آج کل کے بغض میں آ کے، تعصب میں آ کے اس رات کو بدعت کہتے ہیں، اور اس رات میں عمل کرنے والوں کو بدعت کی کہتے ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی زیادتی ہے، اور یہ بدعتی ہمیں نہیں کہہ رہے بلکہ اپنے علماء کو کہہ رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں اچھا عمل ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں اچھا عمل ہے، عبد الرحمن مبارک پوری کہہ رہے ہیں اچھا عمل ہے، ثناء اللہ امرتسری کہہ رہے ہیں اچھا عمل ہے، اور بڑے بڑے محدثین ابن عساکر اس پر عمل کر رہے ہیں، ابن قدامہ اس پر عمل کر رہے ہیں، اور مکے کے رہنے والوں کا معمول ہے اس بات پر، اور نبی علیہ السلام کی صحیح اس پر فرامین ہے کہ اس رات کو عبادت کرنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرماتا ہے، سوائے کینہ پرور اور جو خودکشی کرنے والا ہے اس کی کیا بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔